اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض غیر احمدی علماء کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھیں گے یا ان کو وحی ہوگی؟ اگر وحی ہوگی تو وحی کا دروازہ بند نہ ہوا۔ اس کا جواب یوں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی ہونے کی برکت سے مکالمہ و مخاطبہ کا شرف حاصل ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے امتی نبوت کا امکان واضح طور پر ثابت ہے۔ آنے والے مسیح موعود کو وحی کا حاصل ہونے کے دلائل قرآن کریم، احادیث اور اقوال ائمہ سلف میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، نہ کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہم عامۃ الناس مسلمانوں کو اس بات کے بارے میں واضح طور پر قرآن کریم سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں امکان نبوت کے حوالے سے فرماتا ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یعنی اللہ فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یستفی مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، جس کے معنی چنتا ہے اور چنے گا ہے۔ اس لفظ کو صرف حال کے لیے مختص نہیں کیا جا سکتا، نیز اس آیت میں رسل جمع کا لفظ ہے، جس سے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی رسالت کا سلسلہ جاری ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دنیا میں ظاہر کرنے والی ہو، اور یستفی مستقبل کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی کئی آیات اور احادیث میں کئی روایات موجود ہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی نبوت کا جاری رہنا ثابت ہوتا ہے جس سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ نہ ہو۔ دراصل غیر احمدی علماء محض جماعت احمدیہ کی عداوت میں قرآنی اصول و علوم کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح طور پر فرمایا، یقتل عیسی الدجال عند باب لد الشرقی فبینما ہوا کذالک اذ اوحی اللہ تعالی الی عیسی ابن مریم، صحیح مسلم، کہ مسیح موعود دجال کو باب لد شرقی پر قتل کرے گا، اور جب وہ اس حالت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مسیح موعود پر وحی نازل کرے گا کہ میں نے اپنے بندوں میں سے بعض بندے تیری حمایت میں نکالا ہیں۔ یہی حدیث مشکات میں بھی درج ہے۔ اس حدیث کو نقل کر کے نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی کتاب حجج الکرامہ میں لکھتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ مسیح موعود کی طرف جبرائیل علیہ السلام ہی وحی لے کر آویں گے، کیونکہ انبیاء کی طرف خدا کی وحی لانے کے لیے وہی مقرر ہیں،
اور ان کے سوا کوئی دوسرا فرشتہ اس کام پر مقرر نہیں ہے۔ ترجمہ از فارسی۔ اسی طرح علامہ ابن حجر الہیثمی سے پوچھا گیا کہ جب مسیح موعود آئے گا تو اس پر وحی نازل ہوگی؟ تو انہوں نے مسلم کی اسی حدیث کے حوالے سے جواب دیا، نعم یوحا الیہ علیہ السلام وحی حقیقی کما فی حدیث مسلم، روح المعانی، سورہ احزاب، زیر آیت نمبر 39۔ یعنی ہاں، خدا تعالیٰ ان پر حقیقی وحی نازل کرے گا جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے۔ نیز کئی اور ائمہ سلف نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ ان سب کا بیان یہاں ممکن نہیں ہے۔ پس آنے والے مسیح موعود پر وحی کے نازل ہونے کو اعتراض کا نشانہ بنانا علم قرآن سے ناواقفی کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ کی آیت 31 میں ایمان پر استقامت سے قائم رہنے والوں پر فرشتوں کے نازل ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض اس ضمن میں یہ کیا جاتا ہے کہ بعض حوالوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے وحی نبوت بند ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جب امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے، اور آپ نے اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا کہ اس نے ابراہیم سے مکالمہ مخاطبہ کیا، اور پھر اسحاق سے اور اسماعیل سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسیٰ سے اور مسیح ابن مریم سے، اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا، مگر یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ پس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی، اور میری نبوت یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ذل ہے، اور بجز اس کے میری نبوت کچھ بھی نہیں۔ وہی نبوت محمدیہ ہے جو مجھ میں ظاہر ہوئی ہے۔ تجلیات الہیہ۔ ناظرین کرام، غیر احمدی علماء اسی ضمن میں ایک اور اعتراض یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی دنیا میں کسی غیر نبی کا شاگرد نہیں ہوتا، جبکہ مرزا غلام احمد صاحب نے کچھ اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے مرزا صاحب سچے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دراصل یہ ایک من گھڑت قاعدہ ہے کہ نبی
کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث میں کہیں اس قاعدے کا ذکر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا واضح ذکر قرآن میں موجود ہے، جبکہ خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک ولی تھے۔ آج جو اعتراض غیر احمدی علماء حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کر رہے ہیں، وہی اعتراض کفار مکہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ سورۃ الفرقان کی آیت 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نضر بن حارث اور اس کے ساتھیوں نے قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، نعوذ باللہ، اور اس پر یہودیوں اور عداس و یسار وغیرہ اہل کتاب نے بھی ان کی مدد کی ہے۔ دراصل جب کفار مکہ قرآن کریم کی مثل لانے میں عاجز آ گئے تو انہوں نے اس قسم کا بیہودہ اعتراض کر دیا۔ تفسیر سعیدی ترجمہ اردو تفسیر قادری حسینی میں لکھا ہے رسول ایسا چاہیے کہ جن کی طرف بھیجا گیا ہے ان سے ان اصول و فروع دین کا عالم زیادہ ہو جو ان کی طرف لایا ہے، اور جو علم اس قبیل سے نہیں اس کی تعلیم اور امور نبوت کے منافی نہیں۔ اور انتم عالم بامور دنیاکم، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے یہ فرمانا کہ تمہارے دنیاوی امور کو تم زیادہ جانتے ہو، اس قول کا مؤید ہے۔ پس بچپن میں کسی استاد سے ابتدائی ناظرہ وغیرہ پڑھنا ہرگز دعوی مہدویت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس تعلق میں فرماتے ہیں سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا، سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا، اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے، یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ پس یہی مہدویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے، اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے۔ پس ہم سعید فطرت اور اسلام کے ہمدرد بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام وہی ہیں جن کی آمد کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ پس خوش قسمت وہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پر یقین کرتے ہوئے اس زمانے کے امام پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔